سارا دن یہ چلتا رہا کہ چونکہ پرویز الہی صاحب گورنر کی ایڈوائز کے مطابق اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائے تو آج انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے. ہماری خبر یہ ہے بگ بریکنگ نیوز کے اب گورنر صاحب جو ہیں وہ ایک لیٹر لکھیں گے اور ریمائنڈ کروائیں گے اور پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا. لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. ناظرین یہ وہ خبر تھی جو کل 10 بجے ہم نے بریک کر دی تھی کہ پرویز الہی صاحب کو فی الحال ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ آج تک وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے. آج ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس میں یقین یہ پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا 23 دسمبر کا کہ جی وہ کل اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے خیبر پختونخوا اور پنجاب, وہ ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور جس دن سے انہوں نے اعلان کیا تھا اس معاملے نے مطلب تمام فریقین کو ایک فیس سیونگ بھی مہیا کیا ہے جس کی شاید ہر فریق کو آس بھی تھی. گزشتہ ہفتے جب سابق وزیراعظم عمران خان نے 23 دسمبر کو یعنی کل پنجاب اور کے پی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت سے ہم نے کہا تھا کہ یہ صرف لانگ مارچ میں مطلب انہیں ایک فیس سیونگ چاہیے تھی. انہوں نے اعلان تو کر دیا لیکن وہ یہ کر نہیں پائیں گے. ملکی سیاسی منظرنامے پر انہوں نے ہیجان تو پیدا کر دیا تھا لیکن اس اقدام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے سے متعلق غیر یقینی بھی موجود تھی اور ولنگنس ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. پی ٹی آئی کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سے ہماری آف دا ریکارڈ ڈسکشنز ہوتی رہیں, 90% ان کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ نہ پنجاب اسمبلی توڑنا چاہتی ہے نہ کے پی میں حکومت جو ہے وہ چھوڑنا چاہتی ہے. سیاسی داؤ پیچ کو اگر سمجھا جائے تو بظاہر ان اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق عمران خان کو اپنے وزرائے اعلیٰ سے لے کر اسمبلی اراکین تک مکمل حمایت ان کو حاصل نہیں تھی. اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے یا یو ٹرن لینے کے لیے مختلف سیاسی حربے بھی سامنے آنا شروع ہو چکے تھے. سب سے پہلے وزیراعلیٰ پنجاب کی بیک ڈور ملاقاتیں, پھر ان کے انٹرویوز اور اسمبلی تحلیل نہ کرنے کا جو ان کا ایک تھا کہ جی ایسا نہیں کرنا چاہیے, جنوری تک تو کچھ مارچ تک کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. پھر اس امکان کو یقینی بنانے کے لیے دلچسپ طور پر اپوزیشن کی انٹری ہوئی جو پہلے تو اسمبلیوں کی تحلیل چاہتی تھی لیکن عمران خان کے اعلان کے بعد اس حکمت عملی کو روکنے کے لیے درپے ہو گئی. اپوزیشن کی جانب سے بظاہر معاملات کو طول دینے کے لیے دو حربے کھیلے گئے. ایک وزیر اعلیٰ سے جو پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں, پی ڈی ایم تو ابھی گورنمنٹ میں ہے, ایک وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ طلب کرنا اور دوسرا وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آنا. اس حکمت عملی نے اس سیاسی جنگ کو بظاہر قانونی اور آئینی جنگ میں بھی تبدیل کر دیا ہے جو تاحال برقرار رہے گا اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے شاید آئندہ 3-4 مہینے یہ معاملہ چلتا رہے گا. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے, اسمبلی اپنی جگہ پر رہے گی اور خان صاحب کو جو ایک فیس سیونگ چاہیے تھی وہ فیس سیونگ انہیں نہیں ملے گی. تو اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں جو ہے وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر صاحب نے. خرم دستگیر صاحب پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ لندن سے بھی واپس آئے ہیں, لندن کے سوالات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سر یہ پنجاب میں اب لائے عمل آپ کا کیا ہوگا, کیونکہ کل سے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا, گورنر صاحب کے پاس اختیار ہے, وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب. پھر ہم نے دیکھا کہ آج تک وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہو پائے. اب واٹس نیکسٹ, کیا آپ کا لائے عمل؟ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ ڈی نوٹیفائی کرنے کی جو بنیاد ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اپنے قواعد و ضوابط میں جو ان کا رول 22 ہے اس کی سب شک 7 ہے. وہ یہ کہتی ہے, میں آپ کے ناظرین کو پڑھ دوں تاکہ کنفیوژن بہت ہے اس معاملے میں حل ہو جائے گا. وہ یہ کہتی ہے کہ if on the day fixed by the governor for obtaining a vote of confidence from the assembly under clause 7 of article 130 of the constitution, if the chief minister refrains from doing so, it shall be deemed that he does not command the majority of members. ٹھیک ہے جی, اس کا مطلب یہ کہ اگر جس دن گورنر صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اگر وزیر اعلیٰ نہیں لیتے, ریفرین انگریزی کا لفظ ہے کہ نہیں لیتے کسی وجہ سے, وہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس وزیر اعلیٰ کے پاس صوبائی اسمبلی کے ممبران کی اعتماد کھو چکے ہیں. اچھا خرم صاحب, یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے نا, دیکھیں گورنر صاحب صبح اگر اٹھیں 4 بجے اور 4:30 یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جی آج آپ نے اسمبلی کا اجلاس بلا کے اعتماد کا ووٹ لینا ہے,
تو ان کا پوائنٹ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ یار ویسے یہ عدم اعتماد بھی آ گئی ہے تو 2-3 دنوں کا ٹائم دیں. کوئی عمرے پہ گیا ہوا ہے, کوئی دبئی میں ہے, کسی کی شادی ہے, کہیں پہ میت ہوئی ہے. سو مطلب ود ان 1 or 2 ڈے, اور اس بات میں ان کے وزن بھی ہے کہ آپ کیسے اچانک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. کیا جواب دیں گے آپ ان کو؟ دیکھیے 130(7) کے تحت جو گورنر کو اختیار حاصل ہے وہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کا پابند نہیں ہے. یہ ایک بنیادی اور براہ راست استحقاق ہے گورنر کا. اب یہ جو پی ٹی آئی کی رائے ہے دلچسپ, اس کی قانون میں کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ ویسے کہہ رہے ہیں جسے کہتے ہیں ریزنیبلنس, کہ معقول یہ ہوتا کہ اگر گورنر صاحب کچھ وقت دے دیتے, ہو سکتا ہے اس پر غور ہو جائے کہ وقت دے دیا جائے کرانے کو, لیکن گورنر کا جو براہ راست اختیار ہے آئین میں درج وہ فائق ہے ایز اے ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشنل کلوز, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن ہمارے ممبران نے فائل کیا ہوا ہے. تو لہذا اس کا حل بالآخر ایک صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ہی ہونا ہے جس میں پرویز الہی صاحب کو اپنی اکثریت دکھانی ہوگی. ٹھیک ہے. اور میرا جو سوال ہے عمران خان صاحب سے بھی, کہ اگر اسمبلی توڑنی تھی تو کیوں نہیں توڑ دیتے خیبر پختونخوا کی؟ کل کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں تو دکھا کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی سے بڑا ویلڈ سوال بنتا ہے. عمران اسماعیل صاحب ہمیں بعد میں جوائن کریں گے, ان سے پوچھیں گے بھی کہ آپ نے تو جس دن اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا وہ 26 نومبر تھا, وہ 17 دسمبر نہیں تھا, وہ 26 نومبر کو راول پنڈی کے اجتماع میں کہا گیا کہ ہم توڑ رہے ہیں. نہیں سر, لیکن جو پریس کانفرنس انہوں نے دونوں سی ایمز کے ساتھ کی تھی تو دونوں بیٹھے تھے, سمریاں لاتے, اسی دن توڑ دیتے نا. آپ دیکھیں اگر آپ نے اپوزیشن کو 6-7 دن کا ٹائم دے دیا ہے, سو وٹ ڈز دیٹ مین؟ لیکن یہ سوال ہم پی ٹی آئی کے سامنے رکھیں گے. سر کل تک یہ کہا گیا کہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے سی ایم صاحب, گورنر صاحب کی ثوابدید ہے, یہ کیوں فیصلہ کیا گیا کہ ابھی فی الحال دن 2 ویٹ کرتے ہیں, ابھی ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے؟ کیا ابھی بھی وہ ڈی نوٹیفیکیشن والا جو معاملہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا وہ پائپ لائن میں ہے؟ جی وہ ہے, اور وہ ایک آئینی عمل ہے. صرف یہ ہے کہ گورنر اپنی مرضی کا چیف منسٹر اپوائنٹ نہیں کر سکتے. چیف منسٹر کو منتخب کرنے کا اختیار صوبائی اسمبلی کے ممبران کے پاس ہی ہے جنہیں عوام نے منتخب کیا. یہ گورنر کا استحقاق نہیں ہے. تو لہٰذا اسی لیے اس کا بہتر حل, اور جسے کہتے ہیں کھلی فضا کا حل, یہی ہے کہ فوری طور پر گورنر کا کہا ہوا اجلاس بلایا جائے اور اس معاملے کو کلیئر کر لیا, تاکہ ہم اس بے یقینی کی صورتحال سے باہر نکلیں جس کا معیشت پہ بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے. اوور آل پاکستان کی جو انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے اس پر اثر پڑ رہا ہے, اور یہ بھی اثر پڑ رہا ہے کہ کیا ہر چیز جو ہے ہم آپس میں گفتگو کر کے بیٹھ کر یہ معاملات حل کیوں نہیں کر سکتے. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر عمران خان صاحب اپنا جو ان کے 2 چیف منسٹرز ہیں اپنا آئینی حق استعمال کر کے توڑ دیتے. اب 4 ہفتے ہو گئے ہیں ان کو یہ کہے ہوئے, 3 ہفتے لگے ان کو دونوں چیف منسٹر کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے, اور 1 ہفتہ مزید انہوں نے لے لیا, جس میں اب ہر قسم کی جو جہاں بھی آئینی گنجائش موجود ہے, قانونی گنجائش موجود ہے, ہم جو اپوزیشن میں ہے پنجاب میں, ہمارا بھی استحقاق ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. تو یہاں جو ہے ایک شخص کی جو انا ہے, جس کی اس کی تسکین کے لیے 2 صوبوں کی حکومتیں جو ہیں وہ شیکی ہیں. ایک صوبے کی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی, وہ بنو کے اور وزیرستان کے عوام کی جو حفاظت ہے اس کا فرض چھوڑ کر وہ وہاں عمران خان کی حفاظت کے لیے اس وقت زمان پارک بیٹھے. مجھے یہ بتائیں, آج ابھی ندیم افضل چند صاحب نے ندیم ملک کے شو میں بات کی کہ جی پرویز الہی صاحب مشترکہ وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں. Are you ready for that? نہیں, مشترکہ وزیر اعلیٰ کیسے ہو سکتے؟ مطلب کہ ہمارے بھی وزیر اعلیٰ ہوں گے, وہ مشترکہ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں ایک دفعہ پھر؟ جی یہ سیاسی داؤ پیچ جو ہے اس سے میں تو واقف نہیں ہوں, لیکن اگر اس پر کوئی گفتگو جاری ہے, ہو سکتا ہے, سیاست ممکنات کا کھیل ہے. ایز آئی سیڈ, آپ یہ غور کیجئے کہ 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے اعلان کیا, 3 ہفتے انہیں لگے, 17 دسمبر تک ہم نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا جس سے بے یقینی پھیلے. یہ تمام کی جو بے یقینی اور ہیجان ہے یہ عمران خان کا پیدا کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کو بے یقینی کی صورت میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو کھلی فضا میں نہیں آنا چاہتے. اگر وہ واقعی کھلی فضا میں پاکستان کے عوام سے ووٹ لینے کا چاہتے تھے تو اب تک وہ اسمبلی توڑ چکے ہوتے, وہ 6 دن نہ دیتے. اچھا, مجھے پھر سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں. خرم صاحب, آئی ایم ایف سے معاملات جو ہیں کیا کوئی بہتر ہوئے ہیں؟ وہ جو ایک گیپ تھا وہ کم ہوا ہے, کیونکہ آپ نے تو ابھی سبسڈی ایک اور دے دی ہے پیٹرول ڈیزل پہ, اور آئی ایم ایف اگر ہم دوبارہ سے نہیں گئے تو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے. جی, آئی ایم ایف سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور مینلی گفتگو اس بات پر ہے
کہ ابھی تک IMF کی طرف سے یہ ریکگنیشن اور یہ پہچان کہ پاکستان کو کتنے بھیانک سیلاب کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں یورپ کے کئی ملکوں سے بڑا جو علاقہ تھا وہ زیر آب تھا، 3 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں، 2000 پاکستانی اس میں فوت ہوئے ہیں. تو اتنا سیریس معاملہ ہے، $30 بلین کا نقصان ہوا ہے جو ابتدائی تخمینہ ہے انٹرنیشنلی. تو اس میں معاملے میں اگر ہمیں اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے تو یہ ہمارا فرض اور حق ہے. تو اس میں اگر IMF جو ہے وہ اتنی سختی کر رہا ہے تو اسی لیے یہ ایک اس وقت جو مذاکرات سے زیادہ ایک پرسویشن ایکسرسائز ہے کہ پاکستان کو سیلاب کی وجہ سے جو ہمیں ریلیف دینا ہے اپنے لوگوں کو مختلف حوالوں سے. دیکھیے نا توانائی کا وزیر جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پرسویٹ کر پائیں گے؟ جی، توانائی کا وزیر جو ہے وہ گرے ہوئے گھروں سے کیسے بل لے سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. بلوچستان میں جو ہے سینکڑوں ہزاروں مکان زیر آب آ کر تباہ ہو گئے، سندھ میں تباہ ہو گئے. اب ہم اس چیز پر IMF کو آپ نے پرسویٹ کرنا ہے. ہم نے پرسویٹ کرنا ہے. ہاں، یہ اس میں کچھ وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اس کو. اچھا خرم صاحب، آپ ابھی نواز شریف صاحب سے مل کے بھی آئے اور لندن میں سنو فال بھی آپ نے انجوائے کیا. ابھی کچھ کنونشنز آپ لوگوں کے ہوئے پارٹی کے، شیخو پورہ میں جاوید لطیف صاحب کا بھی تھا، ذرا وہ شارٹ چلوائیے، سوال پوچھتے ہیں خرم صاحب سے. ایک ہاتھ بلند کر کے فضا میں بتانا ہے کہ نواز شریف جنوری میں آئے، ہاتھ کھڑا کر کے پیچھے سے بھی چادریں جو اخبار کٹو، چادریں جو اخبار کر کے دو میں ہاتھ کھڑے کر دیو. نواز شریف کا کیسا استقبال کرے گا اچھا خرم صاحب، آپ کے ورکرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب واپس آئیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، دسمبر میں آ رہے ہیں، جنوری میں آ رہے ہیں. ابھی آپ مل کے آئے ہیں، کیا فیصلہ انہوں نے ابھی تک کیا ہے؟ دیکھیے، فیصلہ تو وہ اپنے جو ان کے معالج ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشنز کر رہے ہیں، اور حتمی رائے تو ظاہر ہے معالج کی طرف سے ہی آنی ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایک دفعہ معالج اجازت دے دیتے ہیں، پھر ایک سیاسی عمل ہے کہ بھی ان کے لیے کون سا وقت بہتر ہوگا، اس پر پارٹی میں گفتگو جاری ہے. میں نے بھی ڈسکشن کی ہے اور یہ ابھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ کب وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کی واپسی کا. لیکن پہلے آف کورس ڈاکٹرز کی ان کو اجازت ملنا ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی اجازت سے مشروط ہے، مستقبل قریب میں ہم انہیں آتا نہیں دیکھ سکتے 2-3 ویکس جنوری کی اگر جی نہیں ہے، یہ آئی تھنک یہ تو بہت چھوٹا ٹائم فریم ہے، وہ اس سے زیادہ ہی وقت لگے گا. لیکن بہرحال اگر انہیں وہ تو بہت اس معاملے میں ہی از ویری کین ٹو کم ٹو پاکستان. لیکن ظاہر ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے، لیکن یہاں کے حالات و واقعات کے مطابق اگر ان کا آنا جو ہے وہ فوری طور پر بہتر ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے، یا اس میں کچھ تاخیر ہونی چاہیے، یہ فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہے. اور خرم صاحب بریک پہ جانا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ اپنی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ جی، وہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جتنا ریلیف ہم نے دیا ہے اس سے بہت زیادہ دینا چاہیے پاکستان کے. لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں نہیں. جی، یہی بات ان کو میں نے بھی ایکسپلین کی ہے. ویسے اپنا یہ فیصلہ تو ریگریٹ نہیں کر رہے کہ یار کیوں ہم نے یہ گورنمنٹ لے لی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. دیکھیے، حکومت جو لینا ہے وہ ایک بہت بڑی ونڈیکیشن ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو کیمپین میاں نواز شریف کی تھی کہ ہمیں افواج پاکستان کو اپنے آئینی رول میں رکھنا ہے اور وہی ان کے لیے سب سے عزت کی جگہ ہے. اور آج جب خود ہمیں بار بار آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی طرف سے اور ان کے پہلے افسران کی طرف سے یہ وہی بات کرنے کو مل رہی ہے از خود جس کی ہم ان سے مطالبہ کر رہے تھے، تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک مثبت عمل ہے اور معیشت کی اتار چڑھاؤ سے بالا تر ہو کر لانگ ٹرم میں پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت بہتر ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی وزیر بھی ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، اور جہاں پہ مارکا اس وقت ہو رہا ہے وہ وہیں پہ موجود ہیں لاہور میں، اور اس وقت سابق صدر جو ہیں آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت صاحب کی ملاقات بھی چل رہی ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ کیا بس اب پنجاب کی گیم ختم ہو چکی ہے؟ یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ اپنا وزیر اعلیٰ آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
دیکھیں یہ سارا آئینی ایشو ہے اور آئین کے تحت ہی حل ہوگا. ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اس وقت جو موجودہ چیف منسٹر صاحب ہیں چودھری پرویز الہی صاحب, ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. جو ان کو مطلوبہ اکثریت چاہیے وہ اس وقت نہیں ہے. اگر وہ ہوتی تو وہ کب کا اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیتے اور یہ پھر ایشو ہی ختم ہو جاتا. لیکن انہوں نے وہ نہیں لے رہے, آئیں بائیں شائیں ہو رہا ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس. شاہ صاحب یہ بتائیے کیا ابھی بھی اس کے چانسز ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سی ایم بن سکتے ہیں؟ اس بات کے کوئی امکانات موجود ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں ویسے تو اب کے علم میں ہے کہ ساری چیزیں ممکنات کا کھیل ہے اور پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی ایسی چیز. اچھا, اور شجاعت صاحب مطلب کاف لیگ کے جو 10 لوگ ہیں ان کا تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, وہ تو وہیں پہ موجود ہیں. تو شجاعت صاحب سے یہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں, جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی 6 لوگ جو ہیں شاید آپ لوگوں کے پاس آ جائیں کاف لیگ کے, وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں شاہ صاحب پھر؟ دیکھیں ملاقاتیں ویسے بھی ہوتی ہیں اور پولیٹیکلی ڈسکشن بھی ہوتے ہیں. نہیں شاہ صاحب, جس شہر میں آپ موجود ہوں اور وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہوں تو وہ بڑی معنی خیز ثابت ہوئی ہیں اب تک. تو دیکھیں جب یہ شروع ہوگا جی اس وقت کیا کہتے ہیں لگ پتا جائے گا. اچھا, کیوں کہ ادھر ہے یا ادھر ہے. کوئی آپ الٹیمیٹم دے رہے ہیں 1-2 دن کا, 24 گھنٹے 48 گھنٹے؟ نہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں کر سکتا. اچھا شاہ صاحب ٹھیک ہے, مجھے جاتے ہوئے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا. آج بلاول صاحب نے کہا کہ جی ایک ادارے میں ابھی بھی سہولت کار موجود ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو کیسز سے بچا سکتے ہیں. کس جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں, اور آپ بھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان کے جو سمپتائزرز ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی تک؟ دیکھیے مختلف ایشوز آتے ہیں نا سامنے کہ اگر آپ کیسز ہیں دیگر چیزیں ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا جی, تو اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی ملک میں اسی جگہ پہ کوئی بھی کیس بنا کے. آپ نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب کو بھی پابند سلاسل کیا گیا, میاں نواز شریف بھی رہے, ادی فریال بھی رہی, مریم بی بی بھی رہی. تو باقی کیا چیز مانے ہے کہ کوئی جس پر اتنے کیسز ہوں اس کو کوئی بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کا ہی واقعہ دیکھ لیں کہ جس میں آئین سے بالا تر ہو کر فیصلہ دیا گیا کہ آئین میں ہے یہ کہ وہ اگر کوئی اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے اور پھر اس پر ایکشن ہوتا ہے, اس ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرنا اور پھر ان کو بھی سیاست سے باہر کر دینا. اس طرح کے فیصلے بھی یہاں ہوئے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس طرح کی بات اگر چیئرمین صاحب نے کی ہے تو ظاہر ہے اس میں کچھ حقیقت ہے. چلے ناصر حسین شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سن لیا اور اسی لیے ہم نے ان کو لیا کہ بلاول صاحب نے یہ جو کہا ہے, اگر ہمارے پاس شارٹ موجود ہے ذرا چلا دیں کہ سن لیں. کا ٹرانزیشن ہوا, وہاں کا سہولت کار شاید اب نہ ہو, دوسرے ادارے ہیں. الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو وہاں سے بھی عمران کے سہولت کار چلے جائیں گے. اگر الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو وہاں کچھ عمران کے سہولت کار رہیں گے, جس سے خان صاحب امید رکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں اپنے کیسز میں بچائیں گے. وہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں وہ شاید اتنا نیوٹرل نہ رہے اور خان صاحب کو قبل از وقت الیکشن میں دھاندلی کی صورت میں سپورٹ دے. ڈو یو ایگری ود ہم کہ ابھی بھی, اور وہ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں کیسز تو جہاں پہ ہوتے ہیں ہم سب کو پتا ہے, کہ ابھی بھی سہولت کار آپ کے خیال میں موجود؟ دیکھیے بجائے یہ کہ اس پہ رائے دی جائے, آپ کے ناظرین کے سامنے حقائق رکھنے ہیں. آج پنجاب میں پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ عدالت کے فیصلے کی مرہون منت ہے, اور وہ ایسے فیصلے تھے جو 2 دفعہ متضاد آئے اور پھر دوسری دفعہ فیصلہ ہوا تو محترم چیف جسٹس کو لکھنا پڑا کہ جی بعض اوقات ججوں کو اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑ جاتی ہے اور ان کے پاس یہ رستہ ہونا چاہیے. لیکن جو سوچ کی تبدیلی تھی اس سے 20 ملین پاکستانیوں کی حکومت بدل گئی کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے, ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا, آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں جو عدلیہ کے فیصلوں کے نتیجے میں نکلی, ایک تو یہ ہمارے پاس حقیقت ہے. دوسری حقیقت یہ ہے کہ عدلیہ نے توہین عدالت کے معاملے میں جہاں
طلال چودھری کو، دانیال عزیز کو، نہال ہاشمی کو، یعنی طلال، دانیال، نہال، 3 مسلم لیگ نون کے لوگوں کو معافی مانگنے کے باوجود ان کو بھرپور جو سزا دی تھی توہین عدالت کی کہ وہ 2 صاحبان جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، ایک کو جیل بھی جانا پڑا، اس کے برعکس عمران خان کے ساتھ بہت ہی نرم رویہ رکھا گیا کہ جی شاید ان سے غلطی ہو گئی، شاید وہ سمجھ نہ پائے ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے 2 واضح طور پر مثالیں موجود ہیں جو اس بات کو سپورٹ کر رہی ہیں جو بلاول صاحب نے کہا۔ اچھا میں ذرا ایک دوسری بات کر لوں، ایک شارٹ چلائیں وزیر اعلیٰ کے پی خرم صاحب پہ آتے ہیں دوبارہ۔ لا اینڈ آرڈر جو عام کرائمز ہوتے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ملیٹنسی اس طرح کی ذمہ داری یہ فیڈرل گورنمنٹ ادارے ان کے نیچے کام کرتے ہیں، یہ ان کی بیسیکلی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کو اس طرح اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین یہ تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس وقت ہماری ٹی وی اسکرین پر چلنے والی تصویر الیاس محمد کی ہے جو چند روز پہلے پولیس اہلکار ہیں، وانا کے پولیس اسٹیشن پر ہونے والے حملے میں شدید زخمی ہوئے اور اس وقت اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے اپنے بیان میں دہشت گردی سے متعلق ذمہ داری تو کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے، لیکن اس دہشت گردی کا سامنا کرنے والے اپنے ہی صوبے کی پولیس کے ساتھ ان کا اور ان کی انتظامیہ کا جو یہ رویہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ الیاس محمد کے ساتھ پیش آنے والی کہانی سے بخوبی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آج ٹی وی سے وابستہ سینئر صحافی فاروق محسود کے مطابق انہوں نے ہم سے بات کی۔ محسود قبیلے سے تعلق رکھنے والے الیاس محمد وانا پولیس اسٹیشن کے مورچے پر تعینات تھے اور سنائپر کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا گیا، گولی ان کے سر سے آر پار ہوئی، جس کے بعد انہیں فوری طبی امداد کے لیے ایف سی کیمپ لے جایا گیا، جہاں بھی ان کی حالت سنبھل نہیں سکی۔ بہتر یہ ہوتا کہ الیاس محمد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کسی اچھے ویل ایکوپڈ ہسپتال منتقل کیا جاتا، لیکن یہ سہولت بھی انہیں نہیں دی گئی۔ پھر رات گئے تقریباً 2 بجے انہوں نے ریسکیو 112 کے جو اہلکار ہیں انہوں نے وہاں سے ان کو نکالا اور محسود قبیلے سے جان پہچان رکھنے والے 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ ان کے ساتھ آئے، جبکہ باقی کسی نے ساتھ ان بظاہر جو ہے ان کے ساتھ نہیں آئے۔ افسران ہونے چاہیے تھے، باقاعدہ فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے تھی، جس کے بعد 4 سے 5 گھنٹے میں الیاس محمد کو ڈی آئی خان پہنچایا گیا، یعنی اتنی کریٹیکل کنڈیشن۔ پھر وہاں پر ان کے کزن عرفان محسود اور دیگر صحافیوں نے الیاس محمد کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا اور تقریباً 15 منٹ بعد ان کو وینٹیلیٹر پر منتقل تو کیا گیا، لیکن ساتھ ہی انہیں کہا گیا کہ ان کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، انہیں آپ اسلام آباد پہنچائیں، جس کے بعد دوبارہ ریسکیو 112 سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پہلے اس معاملے کو پولیس کیس ہونے کا کہا، جس پر صحافی فاروق محسود نے ڈی پی او پولیس ساؤتھ وزیرستان عتیق وزیر اور ڈی ایس پی کاشف ستار سے رابطہ کیا، لیکن کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ یعنی یہ پولیس اہلکار کے ساتھ جو کہ اپنی جان پر کھیل گئے ہماری حفاظت کے لیے، اور میسیجز جو ہیں وہ تقریباً صبح 8:45 بجے ڈی پی او کو پہنچائے گئے۔ جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر سامنے آیا تو ڈی ایس پی بھی پہنچے اور ان سے جب اس صورتحال کا گلہ کیا گیا تو ان کا موقف تھا کہ وہ کھانا کھانے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ معاملہ زیادہ شدت اختیار کر گیا تو تقریباً صبح 10 بجے ریسکیو 112 کی جو ٹیم تھی، ایمبولنس نکل رہی تھی تو وزیرستان پولیس کی ایمبولنس پہنچی، جس پر فیملی شدید غصے میں آئی کہ وہ پولیس کو اب آپ کو ہم نہیں لے جانے دیں گے اپنے زخمی کو، جس کے بعد صحافیوں کے سمجھانے پر جو ہے وہ فیملی بانی۔ اور اس وقت الیاس محمد جو ہیں وہ اسلام آباد کے پمز ہاسپٹل میں وہ زیر علاج تو ہیں، لیکن کیا ان کو سی ایم ایچ میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بقول وہ اپنی پولیس کو یہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے؟ کیا ان کو بروقت علاج نہیں دینا چاہیے تھا؟ اس وقت وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ خرم دستگیر صاحب، کیا حکومت کو پوری یہ جو ہمارے غازی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ اور ہم نے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے 2015 میں جو ضرب عضب کا آغاز کیا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت نے، تو الیاس محمد کو ہم اون کریں گے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، اور جتنی بھی سہولیات وفاقی حکومت کے پاس موجود ہیں، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، مجھے تو معلوم نہیں تھا اس کیس کا، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی وزیر صحت سے استدعا کروں گا کہ انہیں جتنی بھی اس پر میں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی میسج بھجوائے ہیں، وزیر دفاع صاحب کو بھی، انہوں نے بھی وہ کیا، لیکن وزیر صحت جو براہ راست موجود، تو یہ آپ ٹی وی پر کہہ رہے ہیں، میں ابھی آپ کے پروگرام کے بعد ان سے بات کروں گا کہ اس ہمارے بھائی کو جو بھی زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچائی جا سکتی ہے پمز اسپتال میں وہ پہنچائی جائے۔ لیکن سوال بڑے گمبھیر ہیں جی، کہ ایک تو
جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جس کو خیبر پختونخوا میں ہونا چاہیے وہ زمان پاک میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں خدا جانے کس چیز کا. دوسرا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا کوئی ایسا اسپتال نہیں تھا جو مینیج کر سکتا ہے, کیسے وفاق میں لانا پڑا اتنی دور اتنے کرٹیکلی ایل پیشنٹ کو, مطلب اتنا جو کرٹیکل ٹائم تھا وہ تو ویسٹ کر کے. بات یہ ہے کہ الیاس محمد نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے جو زیادہ سے زیادہ قربانی ہو سکتی وہ دے دی ہے, اس سے زیادہ اور کیا قربانی کو دے سکتا ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں, لیکن جو ایشو بڑا ہے صرف الیاس محمد سے بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ضرب عضب و رد الفساد لڑنے کے بعد اسی خیبر پختونخوا میں دوبارہ اس قسم کی گھمبیر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا اثر اٹھانا ہم سب کے لیے پریشان کن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک خیبر پختونخوا میں حکومت ہے جو 9 سال پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اسی بنو میں کئی 100 طالبان جو قیدی تھے ان کو چھڑا کر لے گئے تھے, جیل بریک ہوئی تھی, تب بھی کچھ نہیں ہوا. آج بھی ہم تو وفاق میں یا افواج پاکستان جو ہیں اس کا مقابلہ کریں گے, ہمارا فرض ہے, لیکن جو وہاں لوکل لا انفورسمنٹ ہے اس کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور جو الیاس محمد کے ساتھ کیا گیا ہے پھر تو کوئی شخص اپنی گردن آگے نہیں کرے گا گولی کھانے کی. خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سن لیا, اور منڈے کو انشاءاللہ جو بھی خرم صاحب نے کہا وزیر صحت سے بھی بات کریں گے, اس کی ہم آپ کو اپڈیٹ بھی دیں گے. ناظرین, اس وقت تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران اسماعیل صاحب, بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے 23 دسمبر کو دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ مشکل لگ رہا ہے, نہیں ہوگا. کل 23 دسمبر ہے اور نہیں ہو رہی اسمبلیاں تحلیل. نہیں جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں نا. آپ ایک اجلاس کے جب چل رہا ہو تو اس کے اندر اسی کے اوپر دوسرا اجلاس گورنر صاحب بلا رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے رولنگز اس وقت دے رہے ہیں, اسپیکر کی رولنگز وہ فارغ کر رہے ہیں. اس وقت آئین کے ساتھ کھلا کھلواڑ ہو رہا ہے اور ملک میں آئین نام کی کوئی چیز رہ نہیں گئی, جو مرضی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے حساب سے چل رہا ہے. عمران خان صاحب نے جو بات کی اس پہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ عدم اعتماد اور یہ ساری جو چیزیں یہ کر رہے ہیں اور غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کر رہے ہیں, یہ اگر نہ ہو تو ہم تو بالکل تیار بیٹھے ہیں. ہم نے کس چیز کی اپنی حکومت میں ہم ایسی بات کرنے سے, لیکن کوئی اگر اپنی حکومت میں بات کرے, غیر آئینی اور غیر قانونی کیسے ہو گیا؟ گورنر کے پاس اختیار ہے, ثوابدید ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو کسی بھی وقت کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں, جو انہوں نے کہا. اسمبلی کا اجلاس بھی آپ لوگوں نے نہیں بلایا, تو غیر آئینی تو یہ اقدام ہو گیا. دیکھیں, اسپیکر کی اپنی رولنگ ہے, اٹھا کے انہوں نے پرے مار دیا. وہ اسپیکر کی رولنگ کو گورنر اس کو نہیں اٹھا کے پرے مار سکتا. یہ کام نہیں ہو سکتا. میں گورنر رہا ہوں 4.5 سال. یہ کام ہم نے جتنی بھی ہماری اینیمیٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل اینیمیٹی ہو, لیکن ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. ایک چیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا کام ہم نے کیا. نہ ہم نے کوئی گورنر راج لگانے کی کوشش کی, نہ ہم نے کوئی اسمبلی تحلیل کرنے کی کوشش کی. عمران اسماعیل صاحب, آپ سے یہ کہہ سکتا ہے جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کیا, پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جی عدم اعتماد انہوں نے رکوا دی تھی پوری. اس فیصلے میں تو یہاں تک تھا کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. یہ ساری چیزیں آپ کے دور میں ہوئی ہیں. نہیں, آپ کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں نا اگر اس کو, ان کی اس کام کو اور قاسم سوری کی بات کو, تو ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں. اس میں سازش تھی, سائفر آیا تھا, اس میں ساری چیز وہی ہوئی جو اس میں لکھا گیا تھا, اور اس کی انکوائری اس نے آرڈر کی تھی. یہاں کون سی سازش ہوئی؟ یہاں ہم اپنی حکومت گرا رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ جب آپ اپنی حکومت گرانے جاتے ہیں اور آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی میں 5 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد اپنی حکومت ختم کر رہا ہوں, اسمبلیاں ختم کر رہا ہوں. ایک تو یہ آپ کے اعتماد کا مظہر ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں نوٹ اور نو کانفیڈنس آ بھی جائے اگر, تو وہ پاس نہیں کرا سکتے, نمبر آپ کے پاس پورے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کی اپنی حکومت اس دن سے مشکل میں اس لیے آ جاتی ہے کہ بیوروکریسی اور دوسرے لوگ آپ کی فائلوں کو موو کرنا, بات کرنا, چیزوں کو کام کرنا وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ اس انتظار میں کہ یہ حکومت تو جا رہی ہے, اگلی آئے گی اس کو دیکھیں گے. سو یہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے, لیکن ہم نے وہ ٹائم بھی گزارا ہے اور ہم آج بھی اپنے قول فعل میں بالکل کوئی تضاد نہیں, ہم تیار ہیں. کل حکومت ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ گورنر صاحب کا جو بیچ میں انہوں نے سارا رانا ثناء اللہ کے کہنے کے اوپر جو بے وقوفانہ کام انہوں نے شروع کیے ہیں احمقانہ قسم کے, اس کو تو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. چلیں تو 50% کام کر لینا. کے پی میں تو نہ عدم اعتماد ہے, تو وہاں کی اسمبلی کل توڑ دیں, بات ختم. نہیں, ہم نے اکٹھا کرنا ہے. ہم کیوں ایسے کام کریں گے؟ دیکھیں نا, ہم شاید ایسے
ایسے لگتے ہوں شکل سے، ہے نہیں ایسے بیوقوف ہم ایسا کام کیوں کریں گے کہ جو ہم کے پی ڈیزالو جہاں 2/3 میجورٹی ہے اس کو ڈیزالو کر کے بیٹھ جائیں، اور جہاں پہ ہم الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں وہاں الیکشن ہی نہ ہو. دونوں صوبوں کے لیے ایک ہی قانون کے ساتھ کام ہوگا. اگر یہاں یہ کوئی پنگا ڈالیں گے تو پھر ہم اس کو اس حساب سے دیکھیں گے. ہم نے لیگل بیٹل لڑنی ہے، غنڈہ گردی بدماشی تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہمیں آتا ہے. ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کے کھیلنا آتا ہے، ہمیں عوام کے زور پہ چیزیں کرانی آتی ہیں، تو ہم وہی کام کرنے جائیں گے. اگر یہ اس طرح کی چیز کریں گے تو پھر ہم اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلیں گے. عمران صاحب ایک بات آپ کو کہ اس وقت کئی لوگ جو ہیں آپ کے بڑے اہم سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہمیں اپروچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار JUI میں جایا جائے، مسلم لیگ نون میں جایا جائے، اور ان میں ایک بڑے اہم سابق وفاقی وزیر بھی شامل ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے جہاز بھر بھر کے آپ کے پاس پہنچ رہے تھے اب آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں پرواز کرنا نہ شروع کر دیں. دیکھیں یہ جو پریشر ہوتے ہیں نا، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے پریشرز لینا. یہ بڑے زبردست اور سخت پریشر ہوتے ہیں، یہی امتحان ہوتا ہے بندے کا. سو لوگوں کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ایسا سوچتے بھی ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں. لیکن مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے عمران خان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہے گی. یہ کہیں نہیں جاتے. آج جو عمران خان کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے نا، اس کی سیاست ختم ہے. جو پہلے سے اوریجنلی اپوزیشن پارٹی میں تھے ان کا پھر بھی کوئی چانس بنتا. جو عمران خان کو دھوکہ دے کے جو چھوڑ کے آج جاتا ہے نا، وہ تو پبلک میں نہیں جا سکتا. تو وہ اپنی سیاست تو ختم سمجھے. وہ پبلک میں جائے گا، نہ اس کو ووٹ ملیں گے، نہ عزت ملے گی، نہ ہی عوام نے اس کی طرف دیکھنا. تو وہ بڑا مشکل ہے کوئی عمران خان کو چھوڑ کے جائے. چہان اسماعیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.